سلطنت عثمانیہ کس نظام کے تحت چلتی تھی؟ سب سے پہلے عثمانی آئین کس نے بنایا تھا؟ کس قانون کی بالادستی تھی؟ عثمانی سلاطین میں اعلیٰ درجے کی تنظیمی صلاحیتیں پائی جاتی تھیں۔ مرکزی نظام کے سلسلے میں عثمانی سلاطین نے سلاجقہ کے نظام کو اپنایا۔ فرمانروا کا انتخاب ابتدا میں اہل خاندان کرتے، بعد میں بادشاہ اپنا ولی عہد مقرر کرتا، جو عام طور پر اس کا بیٹا ہوا کرتا تھا، لیکن بعد میں اس کی اولاد میں جو مسلط ہو جاتا وہی فرمانروا ہو جاتا۔ اس زمن میں وہ اپنے بھائیوں کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہ کرتا۔ بادشاہ کو شریعت کا پابند رہنا پڑتا۔ شرعی قانون کی بالادستی مسلم تھی۔ ابتدا میں عثمانی فرمانروا اپنے آپ کو امیر، بیگ اور سلطان کہلاتے تھے۔ بایزید ثانی پہلا عثمانی تاجدار تھا جس نے عباس خلیفہ مصر سے سلطان کا لقب حاصل کیا۔ سلیم اول نے مصر پر قبضہ کرنے کے بعد خلافت کے ادارے کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس کے بعد عثمانی حکمران امیر المومنین کہلائے۔ عثمانی خلافت 1924 تک قائم رہی۔ محمد فاتح نے سب سے پہلے عثمانی آئین مرتب کیا۔ مرکزی نظام میں 4 اعلیٰ عہدوں، صدر اعظم، قاضی عسکر، دفتردار یعنی مالیات اور نشانچی یعنی میر منشی سلطنت کے 4 بنیادی ستون تھے۔ سلطنت کو ایک خیمے سے تشبیہ دی گئی جس کا صدر دروازہ باب علی کہلاتا تھا۔ عام طور پر سلطان خود ہی دیوان کی صدارت کرتا۔ دیوان کو یہ آخری عدالت تھی۔ سلطنت کی اعلیٰ مجلس شورا کا نام دیوان تھا۔ سلطنت کی عدم موجودگی میں صدر اعظم میر مجلس ہوتا تھا۔ دیگر وزراء اور قاضی عسکر مجلس کے دائیں طرف اور دفتردار اور نشانچی بائیں طرف بیٹھتے، اور لشکرجی جس کے ذمہ ہر محکمے کے حالات عرض کرنے کا کام سپرد تھا صدر اعظم کے سامنے کھڑا ہوتا۔ عثمانی سلاطین اپنے نام کے آگے خان لگا لیتے تھے۔ ترک اپنے حکمران کو خاقان و فرمانروا تسلیم کرتے۔ وہ تمام مملکت کا حاکم اعلیٰ ہوتا تھا۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون کے مترادف سمجھا جاتا۔ فوج کی کمان عام طور پر فرمانروا خود کرتا، لیکن چھوٹی لڑائیوں میں وہ کسی جرنیل کو بھیج دیتا۔ سلیمان اعظم تک فوج کی قیادت خود سلاطین کرتے اور دیوان کے اجلاس کی بھی صدارت کرتے، لیکن سلیمان اعظم کے بعد سلاطین نے ان دونوں امور سے غفلت برتی اور کاروبار مملکت وزراء کے کندھوں پر ڈال دیا۔ تخت نشینی کے موقع پر برادر کشی کی رسم کا آغاز سب سے پہلے بایزید یلدرم نے کیا، اور فاتح نے قانون نامہ کے دوسرے حصے میں اسے اصولاً اور قانوناً جائز رکھا۔ امور عامہ میں سلطان کو فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن سلاطین عموماً فتویٰ لیا کرتے تھے۔ سلطان کے بعد دوسری حیثیت صدر اعظم کی تھی۔ طاقتور سلاطین کے عہد میں صدر اعظم سلطان کے مشیر کی حیثیت سے کام کرتا۔ سخت مزاج سلطان کے عہد میں بسا اوقات صدر اعظم کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے، لیکن کمزور سلطان کے مقابلے میں وہ مختار کل سمجھا جاتا تھا۔ محمد کوپریلی پہلا صدر اعظم گزرا ہے جس نے وسیع اختیارات حاصل کر لیے۔ بلا شبہ وہ عثمانی عہد کا نظام الملک توسی کہے جانے کا مستحق ہے۔ صدر اعظم کا عہدہ مراد اول کے عہد میں قائم ہوا اور 1922 تک رہا۔ 1368 سے 1922 تک 554 برس کے عرصے میں کل 21 صدر اعظم گزرے۔ صدر اعظم کے لیے مسلمان ہونا لازمی تھا۔ بعض مورخ لکھتے ہیں کہ صدر اعظم کا لقب سلیمان اعظم کے زمانے سے ترکی کے وزیر اعظم کو حاصل رہا۔ احمد ثالث کے عہد میں صدر اعظم کسی معینہ قاعدے کی پابندی کے بغیر سلطان کی مرضی سے مقرر ہونے لگا۔ جو شخص اس عہدے کے لیے منتخب ہوتا اسے سونے کی انگوٹھی ملتی تھی جسے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا اور جس پر سلطان کی مہر ہوتی تھی۔ صاحب مہر کی حیثیت سے وہ شہری اور فوجی معاملات میں سلطان کا مختار کل ہوتا تھا اور اہل سیف اور اہل قلم عہدوں کے لیے نامزدگیاں کرتا تھا۔ صدر اعظم کا تقرر سلطان خود کرتا تھا۔ صدر اعظم دیوان کی صدارت کرتا، ماہانہ دربار لگاتا، خاص حکام سے ہفتے میں دربار میں ملتا تھا۔ جنگ کی صورت میں صدر اعظم سپہ سالار اور سردار اعظم بن سکتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم اپنے ہمراہ رکھتا تھا۔ ایسے مواقع پر ایک قائم مقام اس کی طرف سے دارالسلطنت میں نیابت کرتا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔